بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ عربی گرامر کی ہماری تیسری کلاس ہے۔ پہلے سبق کے اندر ہم نے علم النحو کی تعریف، موضوع، غرض و غایت، اس علم کی تدوین اور اس علم کی ضرورت اور اہمیت، علم کی فضیلت پر بات کی تھی، اور دوسرے سبق کے اندر ہم نے باقاعدہ اس کتاب کا، اس فن کا آغاز کیا تھا، اور اس فن کا جو علم ہے اس کا آغاز لفظ سے ہوتا ہے، لفظ موضوع سے ہوتا ہے۔ تو لفظ کی دو قسمیں ہم نے اولاً پڑھی تھی، موضوع اور محمل۔ پھر لفظ موضوع کی ہم نے آگے دو قسمیں پڑھی تھی، مفرد اور مرکب۔ تو مفرد کی بحث کل مکمل ہو چکی تھی۔ آج ہم بحث کریں گے مرکب کے بارے میں۔ مرکب کی تعریف سمجھ لیں۔ مرکب وہ لفظ ہوتا ہے جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے مل کر بنا ہو، یعنی اگر ایک سے زائد الفاظ ہوں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ زیادہ الفاظ کی کوئی حد نہیں ہے، مرکب کے لیے کم از کم دو لفظوں کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ جی۔ مرکب کی دو قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ آج ہم بحث کریں گے صرف اور صرف مرکب مفید سے۔ سب سے پہلے مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کی تعریف سمجھ لیں۔ مرکب مفید وہ ہوتا ہے کہ جب بات کہنے والا کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل ہو۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھے کہ جب کوئی شخص بات اپنی پوری کر لے تو جو سننے والا ہے اس کو کوئی خبر معلوم ہو، کسی چیز کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہو، یا وہ سننے والے سے کوئی چیز طلب کر رہا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ مفید کا معنی ہوتا ہے فائدہ دینے والا مرکب۔ مفید اردو اور ہندی کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کہتے ہیں یہ چیز آپ کے لیے بہت مفید ہے، جی، فائدہ دینے والی۔ تو مرکب مفید وہ مرکب جو فائدہ دیتا ہو۔ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ یہ کسی خبر کا فائدہ دیتا ہے یا کسی طلب کا فائدہ دیتا ہے۔ مثال کے طور پر ہماری کتاب کے اندر جو مثال موجود ہے، خبر کی مثال ہے ذہب زیدن، زید گیا۔ ذہب زیدن کا معنی ہے زید گیا۔ اب یہاں پر متکلم بولنے والا اپنے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر دے رہا ہے، اور ذہب زیدن کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ذہبہ ایک کلمہ ہے، زیدن دوسرا کلمہ ہے، تو مرکب کی تعریف اس پر صادق آ رہی ہے کہ دو کلمے یہاں پر موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مرکب مفید کی تعریف بھی اس پر صادق آ رہی ہے کہ ذہب زیدن سے ہمیں زید کے جانے کی خبر معلوم ہو رہی ہے۔ دوسری مثال ہے طلب کی مثال ہے ایتی بالمائی۔ ایتی بالمائی کا معنی ہوتا ہے پانی لے آؤ۔ ایتی لے آؤ، تم لے آؤ، بالمائی پانی۔ اب اس مثال کے اندر متکلم مخاطب سے پانی طلب کر رہا ہے، کسی چیز کے بارے میں خبر نہیں دے رہا، بلکہ متکلم مخاطب سے پانی طلب کر رہا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی جملہ اور کلام ہو کہ جس کے اندر کوئی خبر موجود ہو یا کوئی طلب موجود ہو تو اس کو کہتے ہیں مرکب مفید۔ مرکب مفید
کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کے اور بھی بہت سارے نام ہیں۔ اس کا نام، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں، کلام بھی کہتے ہیں، ایسے ہی اس کو مرکب تام بھی کہتے ہیں۔ تام، تام کا معنی ہوتا ہے پورا مرکب، ٹھیک ہے؟ یہ تام جو ہوتا ہے یہ ناقص کے مقابلے میں ہے، کیونکہ جو مرکب غیر مفید ہوتا ہے اس کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، تو ناقص کے مقابلے میں تام ہے، اور اس کو مرکب غیر ناقص بھی کہتے ہیں۔ جی، اور اس کو مرکب کلامی اور اسی طرح اس کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ جی، اور مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ جی، مرکب اسنادی اس لیے کہتے ہیں کہ اسناد کہتے ہیں نسبت کو، چونکہ یہاں پر نسبت ہوتی ہے۔ اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل اور فعل کی نسبت ہوتی ہے فاعل کی طرف، ٹھیک ہے؟ اگر جملہ خبریہ ہے تو وہاں پر مبتدا اور خبر کی آپس میں نسبت ہوتی ہے۔ جی، تو اب ہم مرکب مفید کی تعریف ہم نے سمجھ لی ہے، اس کے بالکل برعکس مرکب غیر مفید کی تعریف ہے۔ مرکب غیر مفید وہ ہوتا ہے جب بات کہنے والا بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کسی خبر یا طلب کا فائدہ حاصل نہ ہو۔ ہوتا تو مرکب ہے، ہوتا تو مرکب ہے، لیکن اس سے کوئی خبر اور طلب کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر غلام زیدن، غلام زیدن، زید کا غلام، غلام زیدن کا معنی ہے زید کا غلام۔ اب وہ زید کے غلام کو کیا ہوا؟ زید کے غلام نے کھایا پیا سویا گیا، کوئی یہاں پر بات پوری نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرکب غیر مفید، مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، اس کو مرکب غیر تام بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ جی جی، اور مرکب غیر مفید اور غیر کلامی بھی کہتے ہیں، اور غیر اسنادی بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے اس کے نام ہیں۔ جی، اب ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ نے جملہ مرکب مفید کی تعریف بھی سن لی، مرکب غیر مفید کی تعریف بھی سن لی، تو ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، اور آتا بھی ہے، کہ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ مرکب مفید ہے یہ مرکب غیر مفید ہے؟ مرکب مفید میں بھی دو کلمے ہوتے ہیں، مرکب غیر مفید میں بھی دو کلمے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آگے جا کے مصنف نے مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں بیان کی ہیں۔ مرکب اضافی، مرکب توصیفی، مرکب بنائی، مرکب معنی صرف اور مرکب صوتی، یہ 5 قسمیں مرکب غیر مفید کی ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی مرکب ہوگا وہ مرکب مفید ہوگا۔ بس یہ اب آگے آئیں گے، جب آئیں گے تو ان کی تعریفات سب کچھ وہاں اپنی جگہ پڑھیں گے، بس اتنا یاد رکھیں کہ مرکب غیر مفید کی 5 قسمیں آ رہی ہیں، ان 5 قسموں کے علاوہ باقی سب مرکب مفید ہے۔ جی، ٹھیک ہے جی، اب ہم دوبارہ آتے ہیں مرکب مفید کی طرف۔ مرکب مفید کو میں نے آپ کو بتایا جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ جی، اور جملہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ جملہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ
کی تعریف سمجھنے اور جملہ انشائیہ کی تعریف سمجھنے۔ جملہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور جملہ انشائیہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا اور جھوٹا نہ کہا جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، مثال سے سمجھ لیں۔ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، یعنی جس جملے کے اندر خبر ہوتی ہے اس خبر کی آپ تصدیق بھی کر سکتے ہیں اور اس خبر کی تکذیب بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں زید قائم، زید قائم، زید کھڑا ہے۔ اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ زید کھڑا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں زید کھڑا ہے تو زید قائم میرا یہ جملہ کیا ہے؟ سچا ہے۔ اگر حقیقت میں زید کھڑا نہیں ہے اور میں پھر بھی کہتا ہوں زید قائم تو یہ جملہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ تو جملہ خبریہ کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہوتا ہے، لیکن جملہ انشائیہ کے اندر سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے جی، مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے آپ کو ایتی بالما، پانی لے آؤ، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یا آپ اس کو کہیں گے آپ سچ بول رہے ہیں؟ نہیں بھائی، وہ آپ سے کوئی چیز طلب کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی۔ آگے چلتے ہیں۔ جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ، جملہ فعلیہ خبریہ۔ جملہ اسمیہ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس کا پہلا جز اسم ہو، جس کا پہلا کلمہ اسم ہو، جس کا پہلا لفظ اسم ہو، اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ چاہے دوسرا جز فعل ہو یا اسم ہو، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، صرف پہلے جز سے غرض ہے۔ اگر پہلا جز اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے، اگر پہلا جز فعل ہے تو اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو، دوسرا حصہ فاعل ہو۔ جملہ خبریہ، جملہ اسمیہ خبریہ کی مثال سمجھ لیں، جیسے زید عالم۔ اب زید یہ اسم ہے تو اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے۔ اب زید کیسے اسم ہے، اس کے اندر اسم کی کون سی علامت ہے؟ تو اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے اسم کی علامت آ رہی ہیں، تو وہاں پر ہم جب اسم کی علامات پڑھ لیں گے تو آپ پہچان لیں گے کہ زید کیوں اسم ہے۔ جی، ایسے ہی دوسری مثال دی ہے زید علیمہ۔ اب زید عالمہ میں زید پہلا جز اسم ہے، دوسرا جز علیمہ فعل ہے، لیکن اس کو بھی ہم جملہ اسمیہ کہیں گے، اس لیے کہ اس کا پہلا جز اسم ہے۔ جی، جملہ فعلیہ کی مثال جیسے عالمہ زید۔ اب چونکہ علیمہ فعل ہے اس وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی، جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے 5 نام ہیں۔ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے 5 نام ہیں۔ ایک نام مشہور ہے اور 5 نام غیر مشہور ہے۔ ایسے ہی جملہ فعلی کیا کہتے ہیں، جملہ اسمیہ کے دوسرے جز کے بھی 5 نام ہیں، لیکن ان میں سے ایک نام مشہور ہے، باقی نام غیر مشہور ہے۔ پہلے اور دوسرے جز کا جو مشہور نام ہے، پہلے جز کا جملہ اسمیہ کے پہلے جز کا مشہور نام مبتدا ہے، اور دوسرے جز کا مشہور نام خبر ہے۔ اس کے علاوہ 4 نام غیر مشہور ہیں۔
جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے چار نام یہ ہیں. اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، مسند الیہ، مسند الیہ. مسند الیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، چونکہ خبر کی نسبت مبتدا کی طرف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مثلا زید قائم، زید کھڑا ہے، تو کھڑے ہونے کی نسبت زید کی طرف ہو رہی ہے اور زید مبتدا ہے، اس وجہ سے اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور خبر کو مسند کہتے ہیں، خبر کو مسند کہتے ہیں. مسند جس کی نسبت کی گئی ہو، چونکہ خبر کی نسبت کی جاتی ہے مبتدا کی طرف، اس وجہ سے اس کو مسند کہتے ہیں. جی. ایک نام ہو گیا غیر مشہور چار ناموں میں سے. دوسرا نام ہے محکوم علیہ. مبتدا کا غیر مشہور دوسرا نام ہے محکوم علیہ. محکوم علیہ کا معنی ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو. محکوم، محکوم، محکوم علیہ. میم ہا کاف واو میم، محکوم. ہاں ہاں، محکوم اس میں مفعول کا صیغہ ہے، محکوم. جی. محکوم. محکوم علیہ، علیہ کا معنی ہوتا ہے جس پر حکم لگایا گیا ہو. تو چونکہ خبر کے ذریعے سے مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے. مثلا زید قائم کے اندر قیام کا حکم لگایا گیا ہے، قائم کھڑے ہونے کا حکم لگایا گیا ہے زید پر، تو اس وجہ سے زید کو محکوم علیہ بھی کہتے ہیں. اور اس کو مخبر عنہ بھی کہتے ہیں، مخبر عنہ. مخبر، جی جی. ٹھیک ہے جی. خواہ خواہ مخبر عنہ. جی. مخبر عنہ. مخبر عنہ اس لیے کہتے ہیں، مخبر عنہ کا معنی ہے جس کے بارے میں خبر دی جائے. تو چونکہ مبتدا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو مخبر عنہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو موضوع بھی کہتے ہیں، موضوع. ہاں ہاں، اسی کو مبتدا کو موضوع بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. موضوع کیوں کہتے ہیں؟ موضوع نکلا ہے وضع سے، وضع. وضع کہتے ہیں رکھنے کو، چونکہ مبتدا کو کلام کے شروع میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس وجہ سے اس کو موضوع کہتے ہیں. تو چار نام یہ ہو گئے، ایک نام مشہور مبتدا، پانچ ہو گئے. مسند الیہ، پھر دوہرا رہا ہوں، مسند الیہ، محکوم علیہ، مخبر عنہ، موضوع، مبتدا. پانچ. ایسے ہی خبر کے بھی پانچ نام ہیں. ایک نام تو خبر ہے، اس کے علاوہ دوسرا نام مسند. مسند کیوں کہتے ہیں خبر کو؟ اس وجہ سے کہ مسند کا معنی ہوتا ہے جس کی نسبت کی گئی ہو، تو خبر کی نسبت کی جاتی ہے مبتدا کی طرف، تو اس وجہ سے اس کو مسند کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی. اور اس کو خبر کو مسند، جی مسند. محکوم بھی کہتے ہیں. محکوم، جی. محکوم بھی اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے حکم لگایا جاتا ہے. محکوم بھی کا معنی ہے جس کے ذریعے سے حکم لگایا گیا ہو. تو چونکہ خبر کے ذریعے سے مبتدا پر حکم لگایا جاتا ہے، تو مبتدا کو محکوم علیہ کہتے ہیں اور خبر کو محکم بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ایسے ہی اس طرح مبتدا کو ہم کہتے تھے مخبر عنہ، تیسرا نام، تو ایسے ہی ہم خبر کو کہیں گے مخبر بھی. جی. مسند بھی، مسند بھی.
مخبر بھی، جی بھی ساتھ لگا دیں لیکن نہ لگائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن مبتدا کے ساتھ مسند الیہ ضرور لگانا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، صرف خبر کے ساتھ صرف مسند لگا دیں کافی ہے، جی، مسند بھی، محکوم بھی، محکوم بھی، مخبر بھی، مخبر بھی کا معنی ہے جس کے ذریعے سے خبر دی گئی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ خبر کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں خبر دی جاتی ہے، اس وجہ سے اس کو مخبر بھی کہتے ہیں، اور محمول بھی کہتے ہیں، اس کا چوتھا نام ہے محمول، میم ح میم وولا، محمول، وولام، جی، محمول، جی، محمول، محمول اس لیے کہتے ہیں محمول حمل سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ خبر کا حمل ہوتا ہے مبتدا پر، خبر مبتدا پر محمول ہوتی ہے، دیکھیں اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوتی ہے، اگر مبتدا مفرد ہے تو خبر بھی مفرد ہوتی ہے، اگر مبتدا جمع ہے تو خبر بھی جمع ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو محمول بھی کہتے ہیں، تو پانچ نام پورے ہو گئے خبر کے بھی، مسند بھی، محکوم بھی، مخبر بھی، محمول، خبر، جی، اب آگے ایک نوٹ سمجھیں آپ، نوٹ یہ ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا، اسم فعل حرف تین چیزیں ہم نے پڑھی تھی، اور یہاں پر ہم نے کتنی چیزیں پڑھی ہیں؟ دو، مسند الیہ اور مسند، مسند الیہ اور مسند، مسند الیہ کا معنی ہوتا ہے جس کی طرف نسبت کی گئی ہو، مسند وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کی جائے، ٹھیک ہے جی، تو مبتدا اور خبر میں سے مبتدا مسند الیہ ہوتا ہے اور خبر مسند ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، جس طرح مبتدا کے چار نام اور ہیں اور خبر کے چار نام اور ہیں، تو یہ جملہ اسمیہ کے ہم نے بتا دیا کہ جملہ اسمیہ کے پہلے جز کے ٹوٹل پانچ نام ہیں اور دوسرے جز کے بھی پانچ نام ہیں، ایسے ہی جملہ فعلیہ کے پہلے جز کے بھی دو نام ہیں، دوسرے جز کے بھی دو نام ہیں، ٹھیک ہے جی، پہلے جز کے دو نام ہیں کہ فعل مسند، فعل مسند، جی، دوسرے جز کے بھی دو نام ہیں، مسند الی فاعل، فاعل، جی، اب آگے ایک نوٹ سمجھ لیں کہ اسم جو ہوتا ہے، اسم فی الحرف میں سے اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، یعنی آپ اسم کی طرف کسی کی نسبت بھی کر سکتے ہیں اور اسم کے ذریعے سے بھی نسبت کر سکتے ہیں، جی، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، یعنی فعل کی آپ کسی کی طرف نسبت تو کر سکتے ہیں، فعل کے ذریعے سے کسی کی طرف نسبت کر سکتے ہیں، لیکن فعل مسند الیہ نہیں بن سکتے، یعنی کسی اور چیز کی نسبت فعل کی طرف نہیں کر سکتے، جی، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، جی، یہ آج کا سبق آپ کا مکمل ہو گیا۔